وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نساء کی 20 نمبر آیت کے بعد والی آیات میں پروردگار عالم نے وہ گروہ، وہ خواتین جن سے انسان نکاح نہیں کر سکتا، جن سے شادی نہیں کر سکتا، ان کے احکامات کو، چاہے وہ کسی سبب کے تحت ہو یا نسب کے تحت ہوں، کیونکہ وہ خواتین جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ بعض خواتین ایسی ہیں جو نسب کی وجہ سے، کیونکہ انسان کی اتنی ان سے قرب کی اور قربت کی رشتہ داری ہے کہ انسان پہ وہ حرام ہے، ان سے عقد اور شادی نہیں کر سکتا۔ بعض ایسی خواتین ہیں جب انسان کہیں پہ کوئی رشتہ باندھتا ہے تو اس کی وجہ سے یا کسی اور سبب جس کو رضاعت اور دودھ پلانا کہا جاتا ہے، ان اسباب کی وجہ سے بعض خواتین انسان پر حرام ہو جاتی ہیں اور ایک مسلمان شخص ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک گروہ جن کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی وہ انسان کے باپ کی جو منکوحہ ہے، وہ خاتون جس سے اس کے باپ نے شادی کی ہے، اس کے دادا نے شادی کی ہے۔ قرآن کریم میں معمولاً جب آبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ فقط باپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ آبا و اجداد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اس آیت میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان خواتین سے آپ نکاح نہیں کر سکتے جن خواتین سے آپ کے باپ دادا نے نکاح کیا۔ ممکن ہے وہ خاتون اس انسان کی، اس لڑکے کی سگی ماں نہ ہو، اس فرد کے باپ نے اس خاتون سے پہلے شادی کی ہے، لیکن یہ ابھی بیٹا جس کو مخاطب قرار دیا جا رہا ہے ممکن ہے یہ دوسری بیوی سے اس کا بیٹا ہو۔ تو جو باپ کی اسی وجہ سے قرآن کریم نے جو انسان کی ماں سے نکاح کو حرام قرار دیا، وہ اگلی آیت میں وہ ایک اور لحن میں قرآن کریم نے بیان کیا، لیکن اس کو الگ سے بیان کیا کیونکہ اس کا دائرہ وسیع ہے۔ جو باپ دادا کی منکوحہ ہے وہ ممکن ہے انسان کی ماں، سگی ماں نہ ہو، وہ انسان کی سگی دادی نہ ہو، اس وجہ سے اس میں وسعت ہے، اس کو الگ طور پہ بیان کیا ہے۔ الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزر چکا ہے، کیونکہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو قرآن کریم نے، جو اسلام نے تشریح کیے ہیں، اس سے پہلے وہ عرب معاشرے میں، جاہلیت کے معاشرے میں وہ اس طرح سے موجود نہیں تھے، اور بعض احکام ایسے ہیں جن کی خلاف ورزی ہوتی تھی، اس کے خلاف کام کیا جاتا تھا۔ انہی محارم میں سے بعض ایسے گروہ قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، یا بعض ایسے سبب کے ذریعے جو قرآن کریم نے حرام قرار دی ہیں، اس معاشرے میں ممکن ہے بعض چیزوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لہذا فرمایا کہ جو گزر چکا سو گزر چکا۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ کام باپ دادا کی منکوحہ سے شادی کرنا یہ بہت بڑی برائی ہے، یہ کھلی برائی ہے۔ فاحشہ کا لفظ جیسے ہم نے عرض کیا بعض جگہوں پہ زنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعض مقامات پہ بہت بڑی جو برائی ہوتی ہے، بڑا کھلم گناہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا یہ بہت بڑی واضح برائی ہے کہ انسان باپ کی منکوحہ اس سے شادی کرے۔ وَمَقْتًا، اور یہ نہایت ناپسندیدہ کام ہے، یہ نفرت انگیز کام ہے۔ مقت اسے کہتے ہیں جو ایک ناپسندیدہ کام ہوتا ہے، جو نفرت انگیز کام ہوتا ہے، یہ ایسا ہے شریعت اسلام میں۔
وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے، یعنی اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ مختلف تعبیرات میں قرآن کریم نے باپ دادا کی منکوحہ سے شادی کرنے کو فرمایا یہ فاحشہ ہے، یہ مقتع ہے، یہ ساء ہے، یعنی مختلف انداز میں انسان کو سمجھایا کہ اس کام کی زشتی اور جو اس کا برا پن ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، اس آیت میں وہ گروہ ہیں جن کو قرآن کریم نے وہ خواتین جو انسان پر نکاح جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، جن کے ساتھ شادی، ان کے لیے سب سے بڑی آیت اور جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان گروہوں کو بیان کیا وہ یہی سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام ہیں، تم پر حرام ہے یعنی مسلمان معاشرے کو، یعنی مسلمان معاشرے کو یہ مخاطب قرار دیتے ہوئے قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ تمہاری ماں سے عقد کرنا، تمہارا شادی کرنا یہ حرام ہے۔ حرمت جب یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے حرمت علیکم امہاتکم، تو قرآن کریم نے یہاں لفظ استعمال نہیں کیا کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، ان سے شادی کرنا حرام ہے، یہ قرآن نے بیان نہیں کیا، لیکن لحن کلام سے یہ سمجھا جا رہا ہے۔ جب قرآن کریم کہتا ہے کہ میتہ اور مردار تم پر حرام ہے تو وہاں پہ بڑا واضح ہے، جو سمجھدار انسان ہے وہ سمجھ سکتا ہے، لہذا قرآن کریم نے بہت ہی مختصر انداز میں الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہاں پہ انسان کو اپنے عقل کے استعمال کی ضرورت ہے کہ انسان بڑا واضح طور پہ وہاں سمجھ سکتا ہے، ان چیزوں کو قرآن کریم نے ہٹا دیا ہے۔ وہاں پہ فرمایا تھا کہ مردار اور خون تم پر حرام ہے، تو وہاں پہ معلوم ہے کہ مردار اور خون اس کو کھانا حرام ہے۔ جب کہا ہے کہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہے تو بڑا واضح ہے کہ ان سے نکاح کرنا اور ان سے شادی کرنا انسان پر حرام ہے، لہذا فرمایا کہ تمہاری ماں سے نکاح کرنا تم پر حرام ہے۔ ماں انسان کی ایسی ماں بھی ہو سکتی ہے جو سگی ماں ہے انسان کی، ایسی ماں بھی ہو سکتی ہے جو فقط ایک طرف سے انسان کی ماں ہے، سگی ماں انسان کی نہیں ہے، یعنی اس کے باپ کی بیوی ہے وہ بھی انسان کی ماں ہے، یعنی کسی طرح سے بھی اگر اس کی ماں بنتی ہے، چاہے وہ ایک واسطے سے چاہے وہ دو واسطوں سے، یا جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں سے نکاح کرنا حرام ہے تو انسان کی ماں وہ بھی انسان کی ماں ہے، اس انسان کی ماں جو انسان کی نانی ہوتی ہے، اسی طرح جو انسان کی دادی ہوتی ہے، یہ ساری خواتین یہ اس طرح جتنے طبقات میں اوپر چلے جائیں یہ سب کی سب انسان کی ماں شمار ہوتی ہیں، لہذا وہ ساری کی ساری انسان پر حرام ہیں۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، بیٹی سے اسلام میں نکاح کرنا حرام ہے۔ بیٹی سے نکاح کرنا، بیٹی کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے بنات، اسی وجہ سے قرآن کریم نے جمع کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بیٹی انسان کی وہ بھی انسان کی بیٹی ہے، بیٹی کی بیٹی وہ بھی انسان کی بیٹی ہے، یہ سلسلہ جتنا نیچے چلا جائے، لہذا یہ سب بیٹیاں شمار ہوتی ہیں، اس وجہ سے قرآن کریم نے یہاں پہ استعمال کیا یہ لفظ وَبَنَاتُكُمْ، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں اور ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور انسان کا بہن سے نکاح کرنا، بہنوں سے نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ بہن کے بارے میں بھی دونوں آپشن کہ وہ ماں باپ دونوں سے سگی ہو یا ایک کی طرف سے ہو، فقط باپ کی طرف سے ہو، فقط ماں کی طرف سے ہو، جب انسان کی وہ بہن ہے تو اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور انسان کی پھوپھی، اس سے جو انسان کے باپ کی بہن ہے، اسی طرح انسان کے دادا کی بہن ہے، یہ سلسلہ جتنا اوپر چلا جاتا ہے انسان کا اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور انسان کی خالہ، اس سے انسان کا نکاح کرنا حرام ہے۔ وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ جتنی اس کی نسبتیں ایک طرف سے ہیں یا دونوں طرف سے ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، بنات الاخ یعنی بھائی کی بیٹیاں، جس کو ہم بھتیجی کہتے ہیں، بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا انسان کا وہ بھی حرام ہے، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو چاہے وہ ماں کی طرف سے، اگر ایک طرف سے ممکن ہے دونوں طرف سے، یہ تمام رشتے اسی طرح سے ہیں، ایک طرف سے دونوں طرف سے، جس طرف سے بھی انسان کی اس سے نسبت بنتی ہو وہ حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور
جو بہن کی بیٹیاں ہیں، جو بھانجی کہلاتی ہے انسان کا، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ چند گروہ قرآن کریم نے بیان کیے ہیں جن سے نسب کی وجہ سے، جن سے انسان کی اتنی قریبی رشتہ داری ہے، جو انسان کے ارحام ہیں، جو انسان کے صلبی رشتہ دار ہیں، ان سے فرمایا کہ انسان کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد وہ گروہ ہیں جن کا نکاح کرنا انسان کے لیے کسی سبب کے تحت، دودھ پلانے کے ذریعے یا کسی رشتہ داری کے ذریعے، وہ حرام ہے، جن کو انشاءاللہ بعد میں اور اگلے کلپ میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ جو اسلام کے فیملی لائف میں احکامات ہیں، جو نکاح اور شادی کے مسائل ہیں، جن کو سورہ نساء میں تفصیل سے بیان کیا، پروردگار ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔